الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین اللہ فی بارکۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن آمین اکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی عظیم۔ اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تصدق ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے بنی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً، جب سے یہ کائنات تخلیق پذیر ہوئی، جب سے یہ دنیا بنائی گئی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور پاک حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ تک اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو روانہ فرمایا ہے، اور جب انبیاء کرام تشریف لائے تو ان کو اللہ رب العزت نے جو فریضہ ان کے ذمے کیا تھا، جو کام ان کے ذمے کیا تھا، انبیاء کرام نے اسے حسن خوبی سے ادا فرمایا۔ یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ جب کبھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو روانہ فرمایا تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ تمام کی تمام امتوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کی تعظیم کی ہو یا ان کی توقیر کی ہو، بلکہ اس کے برخلاف ایسا ہوا کہ امتوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو متقی و پرہیزگار تھے، امتوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو فرمانبردار تھے، امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اطاعت گزار تھے، لیکن انبیاء کرام کی امتوں میں کچھ ایسے بھی لوگ گزرے جو نافرمان تھے، جو بدکار تھے، جو گناہ کار تھے، جو سیاکار تھے۔ تو آپ اگر تاریخ کا بغور مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دور میں دو قسم کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ جنہیں صالحین کہا جاتا ہے، ایک وہ جنہیں متقی و پرہیزگار کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جو گناہگار و بدکار و نافرمان رہے ہیں۔ تو ہر امت میں لوگ ایسے رہے ہیں، دو قسم کے لوگ موجود رہے ہیں، لیکن اللہ رب تبارک و تعالی نے جب امتوں کو روانہ فرمایا، نبیوں کو روانہ فرمایا، ان کی امتیں وجود پذیر ہوئی، تو دیگر امتوں کے اگر آپ حالات غور سے دیکھیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیگر امتوں کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی عمر بہت طویل بتائی جاتی ہے، کچھ روایاتوں میں کسی امت کی عمر 500 برس رہی، کسی نبی کی 600 برس، کسی کی 800 برس، کسی کی 1000 برس۔ تو جب قابل غور بات یہ ہے کہ جب عمریں اس قدر دراز رہی ہوں گی، اللہ نے انہیں اس قدر عمر میں برکت دی ہوگی، تو ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کا عرصہ بھی بہت زیادہ رہا ہوگا، کیونکہ عمر طویل تھی تو انہیں زیادہ نماز کا وقت ملا، زیادہ روزے کا وقت ملا، زیادہ اطاعت گزاری و فرما برداری کا وقت ملا۔ اور برخلاف اس کے اگر آپ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا حال لے لیں تو ہماری آقا و مولا حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیں اس قدر طویل تو ہے نہیں، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں بڑی برکتیں رکھ دی۔ اگر آپ غور فرمائیں تو پچھلی امتوں کی عمریں بڑی دراز تھی، بڑی طویل تھی، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب عمر طویل عطا فرمائی، طوالت عمری عطا فرمائی، تو ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ رکھ دیا تھا پروردگار نے کہ وہ اچھے خاصے ہوتے، صحت مند ہوتے، 500-600 سال برس کی عمر ان کی ہوتی، صحت مند ہوتے، توانا ہوتے، اپنے گھر والوں، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں، اپنے کاروباریوں کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے، صحت مند رہتے، چاق و چوبند رہتے، چوکنا رہتے، الرٹ رہتے، صحت مند رہتے، بڑے ہیلدی رہتے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان پر اچانک موت کو نازل فرما دیتا، وہ بیٹھے بیٹھے اس دنیا سے نکل جاتے۔ تو افسوس کی بات یہ رہتی کہ وہ لوگ جو 500-600 سال برس عبادت تو کرتے رہے، لیکن وقت اخیر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کا موقع عنایت نہیں فرمایا، برخلاف اس کے قربان جائیں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت کے کہ ہمیں اتنی طویل عمریں تو عطا
نہیں کی گئی ہیں، لیکن اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت پہ یہ انعام و اکرام فرمایا ہے کہ ہمیں طویل عمر عطا نہیں فرمائی، لیکن پچھلی امتوں پر توبہ کے دروازے کو وہ بند کر دیا کرتا تھا، لیکن اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر، اپنے محبوب داور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر توبہ کے دروازے کو بند نہیں فرمایا، بلکہ بے شمار احادیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیحہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے کسی امتی کو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے بندے کو معمولی سا بخار بھی آتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کھانسی ہوتی ہے تو اللہ اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو اس کے سبب معاف فرما دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اگر میرے کسی امتی کو راستہ چلتے وقت ٹھوکر لگ جائے، اس کی وجہ سے، اس کے باعث جو پہنچنے والی تکلیف ہے، اس کے سبب اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تمہاری امت میں ہم نہ ہوتے، یا رسول اللہ تمہاری امت میں ہم نہ ہوتے تو ہم پہ حق مہربان نہ ہوتا، اور تمہارے صدقے میں یا محمد ہماری قسمت چمک رہی ہے۔ تو یہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر ہمیشہ توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ اب جہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقد قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اگر وقت اخیر، اس کی محدثین کرام نے یہ شرح فرمائی ہے کہ کسی کو اگر وقت اخیر اتنی بھی مہلت مل جائے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے گا اور جہنم کے عذاب سے اسے بچا لے گا۔ خطبے میں میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور میں نے جو موضوع بحث بنایا ہے، موضوع سخن بنایا ہے جس آیت مبارکہ کو، اس کا تعلق نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات سے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حامیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات سے ہیں، اس کا مطلب اللہ، اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ اور اس کے بعد اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں، برکتوں والی رات میں نازل فرمایا ہے، اور انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے بے شک اس کتاب کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ مفسرین کرام، محدثین کرام اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کے تشریح یوں کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ جو رات مقدس برکتوں والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مفسرین کرام کے اقوال کی روشنی میں پروردگار نے قرآن مجید کو نازل فرمانے کا فیصلہ رمضان المبارکہ سے پہلے شعبان کی 15ویں رات کو فرما لیا تھا۔ وہ اس لیے کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کیونکہ اللہ کا مہینہ، شعبان کیونکہ ہمارے آپ کے آقا و مولا علیہ السلام کو تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ قرآن کے بعد وقتاً فوقتاً جیسے جیسی حسب ضرورت پڑھتے رہی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر جبرائیل امین کی وساطت سے کلام مجید کا نزول ہوتا رہا۔ تو یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید ہوئے زمین پر لیلۃ القدر یعنی رمضان کی وہ جو رات جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے
طاق راتوں میں چھپا کر رکھتی ہے، اسی میں نزول فرمایا ہے۔ لیکن مفسرین کرام کے اقوال بے شمار اور اتفاق اس بات پر ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 15ویں شب یعنی شعبان کی 15ویں شب جو ہوتی ہے نصف شعبان، اس کو لوح محفوظ پر اتار دیا تھا۔ اور چونکہ اس مبارک رات کا تعلق اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ہے، جسے اس نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور جس رات کا تعلق اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے ہو جائے، جس دن کا تعلق اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے ہو جائے، اس کی عظمتوں اس کی رفتوں کا کیا کہنا۔ یوں تو ہر دن اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کیا ہوا ہے، سال کے 365 دن تمام کا خالق اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن کچھ ایسے دن ہیں جن کے بارے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فذکرہم بایام اللہ، کہ میرے محبوب آپ انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کیونکہ خالق کائنات ہے تو سارے دن اسی کے ہیں، لیکن کچھ ایسے دن جن کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص دن جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑ جاتے ہیں، جیسے نزول قرآن والی رات ہے، جیسے حج کے ایام ہے، جیسے رمضان مبارکہ کے دن ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ تو یہ مخصوص تعلق جب مخصوص شخصیتوں سے ہو جاتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی عظمتوں و رفتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک مبارک رات اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر ان کی امت کریمہ پر نازل فرمائی ہے، ان کی امت کو ایسی مبارک رات سرفراز فرمائی ہے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے تقریر کے اوائل میں خطاب کے اوائل میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں روانہ فرمایا، وقتاً فوقتاً وہ آتے رہے، پیغام حق دیتے رہے، اور ایسا نہیں ہوا کہ تمام کی تمام امتوں نے اپنے نبیوں کی فرما برداری کی ہو، نہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح اثر من الشمس کی طرح ہو جائے گی کہ پہلے کی امتوں نے اپنے انبیاء کرام، اپنے نبیوں کی اور اپنے رسولوں کی نافرمانیاں کی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہی کا ماجرا لے لیجئے، آج جو نافرمانیاں امت مصطفیٰ میں بھی پائی جاتی ہیں، آج عہد خلافیاں ہیں، عہد شکنیاں ہیں، اور نمازوں کی پابندی میں آپ دیکھیں، روزے کے معاملات دیکھیں، صلہ رحمی کے معاملات دیکھیں، یعنی جتنے اسلام کے احکام ہیں، جو آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے ہیں، اس سے درگزر ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو متقی و پرہیزگار ہیں، جیسے ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر امت میں رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو گناہگار و بدکار و سیاکار ہیں، جو ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر امت میں رہے ہیں۔ تو پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ رہے، آج کی امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن پہلے والوں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایسے خصوصی انعامات و اکرامات نہیں تھے جیسے خصوصی انعامات و اکرامات ہمارے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت مبارکہ پر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت آپ کی نافرمانی کرتی رہی۔ قرآن پاک میں ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ پروردگار میں دن رات ان کو تیرا پیغام دیتا ہوں، تیری دعوت دیتا ہوں، حق کی طرف بلاتا ہوں۔ آناء اللیل والنہار کا الفاظ آئے ہیں کہ دن رات ان کو بلاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے برگشتہ ہیں، یہ ہے کہ مجھ سے دور بھاگے جاتے ہیں، یہ ہے کہ حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا اس قدر ناپسند قرار پائی کہ اللہ کو اس قدر ناپسند ہوئی کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا کا مستحق قرار دے دیا اور طوفان نوح کو برپا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت نے نافرمانی کی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں قرآن پاک پلٹ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، ان کی تفاسیر پڑھیں اور احادیث مبارکہ کی شرح پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت نے بھی ایسا کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ 40 راتوں کے لیے میں اللہ کی یاد میں پہاڑ پر جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں جا رہا ہوں، میں جب لوٹ کر آؤں تو مجھ سے وعدہ کرو کہ جتنے میں دن میں جاؤں گا تم حق پر قائم رہو گے، وحدہ لا شریک لہ کا کلمہ پڑھتے رہو گے، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم شرک نہ کرو گے، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم کفر نہ کرو گے، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم حق تلفی نہ کرو گے، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم بتوں کی پرستش نہ کرو گے، تم بتوں کی عبادت نہ کرو گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام لوٹ کر آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس امت سے آپ نے وعدہ لیا تھا اور جس امت نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہی امت آپ کے وعدہ خلافی پر مجبور ہو گئی، اور اس امت نے ایک
مجسمہ بنا لیا، ایک پیتل کا مجسمہ بنا کر اس کی عبادت، اس کی پرستش میں ملوث ہو گئے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی امت کی یہ خطا اس قدر ناپسند قرار پائی کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر عذاب نازل فرما دیا، اور عذاب کی شکل مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ یہ قرار دی گئی کہ اے موسیٰ، تمہاری امت نے نافرمانی کی، تمہاری امت نے گناہ کیا، تمہاری امت نے عہد شکنی کی، تو ان کی یہ سزا مقرر کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کریں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے پاس لوٹ آئے اور آ کر کہنے لگے تم نے خطا کی، تم نے غلطی کی، تم نے لغزش کی، تم نے کوتاہی کی، تم نے نافرمانی کی، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر عذاب نازل فرمایا ہے، اور عذاب کی یہ شکل ہے کہ تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت عاجز تھی، آپ کا حکم مانی، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک 70,000 لوگوں نے اپنی جانیں لے لی۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا کہ ایک لغزش، ایک نافرمانی کی وجہ سے 70,000 لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے معروضہ کیا کہ پروردگار 70,000 صبح سے شام تک مارے گئے ہیں، اگر یہی حال رہا تو تیرے کلیم کی ساری امت ختم ہو جائے گی، مولا کریم اب تو میری امت کی خطا کو، میری امت کے گناہ کو معاف فرما۔ تب جا کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی خطا کو معاف فرمایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس اثناء 70,000 لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی شان میں گستاخی کی گئی، نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی گئی، اونٹنی کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا۔ اب مسلمانوں، میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ذرا ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کر مجھے ایک بات بتائیں کہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، ہم سے نہ جانے ایسی کتنی بے شمار غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، نمازوں میں کوتاہی، احکام خداوندی بجا لانے میں کوتاہی، روزوں میں کوتاہی، ہم صلہ رحمی کے قائل نہیں ہیں، ہم قاطع رحم ہوئے چلے ہیں، ہم میں بے شمار گناہ رائج ہو گئے ہیں، زنا عام ہو گیا ہے، شراب عام ہو گئی ہے، بے شمار خطائیں ہو رہی ہیں۔ الغرض نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو احکام ہمیں بتائے، سرکار نے جو باتیں بتائیں، اس سے انحراف ہے۔ ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان سب نافرمانیوں کے باوجود، اتنی کوتاہیوں کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی لغزشوں، اتنی کوتاہیوں کے باوجود اور اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ رب تبارک و تعالیٰ اجتماعی شکل میں امت مصطفیٰ پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ اگر آپ غور و فکر کریں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تو عادت رہی کہ جب کبھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، گناہ عام ہو گئے، تو اللہ نے اس امت کو تہس نہس کر دیا، نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا، صفِ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن امت مصطفیٰ میں بھی تو نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، نہ جانے کتنی خرابیاں آج معاشرے میں رائج ہو چلی ہیں۔ لیکن آج اجتماعی شکل میں عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، میں ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام کی موجودگی کا سبب ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں آرام فرما ہے، میرے مصطفیٰ گنبد خضرا میں آرام فرما ہے۔ ان کی تشریف فرمائی کی وجہ سے، ان کے وجود پاک کے صدقے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ساری امت کو بخشا ہوا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے، عفو و درگزر سے کام لے رہا ہے۔ تو کیسا انعام و اکرام اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ والسلام کی اس امت پر کیا ہے۔ یہ نماز کی وجہ سے سراسر نہیں، روزے کی وجہ سے سراسر نہیں، آپ کی حج و زکوٰۃ کی وجہ سے سراسر نہیں، یہ سارے احکام بے شک اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرض کیے ہیں، لیکن اعمال کا دار و مدار، نمازوں کی قبولیت کا دار و مدار، تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت پر ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت حقیقی معنوں میں آپ کے سینوں میں موجود ہوگی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام عبادات کو، ریاضات کو قبول فرمانے والا ہے، آپ کے تمام اعمال کا جزائے خیر عطا فرمانے والا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مبارک رات
اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل اس امت پر نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات وہ جب اپنے بستر سے اٹھی تو اپنے حجرے مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں پایا۔ آقا کبھی کسی محل مبارکہ میں ہوتے، کبھی کسی محل مبارکہ میں ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ تصور کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نہ جانے رات کے اس حصے میں اٹھ کر کہاں چلے گئے۔ بے چین و بے قرار ہو گئی، اضطراب جب بڑھ گیا حد سے زیادہ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈتے ہوئے مدینہ المنورہ میں نکل گئی۔ اب یہاں سب سے زیادہ قابل توجہ بات ہے کہ رات کا حصہ ہے، اب رات میں تو کوئی بیدار ہے نہیں، کوئی جاگ رہا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں آتا ہے کہ ام المومنین اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچ گئی اور آقا کو وہاں پایا۔ یہاں جو قابل توجہ بات ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی سے یہ دریافت نہیں کیا، حدیث مبارکہ میں نہیں آتے یہ الفاظ کہ آپ نے آقا و مولا کو دیکھا کہ وہ کہاں گئے، آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ کہاں گئے، آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا وہ کہاں گئے۔ ام المؤمنین نے کسی سے نہیں پوچھا بلکہ سیدھے پہنچ گئی۔ تو یہاں عاشقان حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام محدثین کرام اس بات کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، عارفین کے اقوال میں موجود ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ نے کبھی بھی ایک دوسرے سے دریافت نہیں کیا کہ مصطفیٰ کہاں گئے، آقا و مولا کہاں گئے، بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اور آپ کے نبی جس راہ سے گزر جاتے وہ راہ معطر ہو جاتی، وہ راہ مہک جاتی، تو صحابہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ مصطفیٰ کہاں گئے، بلکہ خوشبو بتاتی تھی مصطفیٰ کہاں گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، یہ جہاں جہاں سے گزرے وہ وہاں وہاں سے گزرے، کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں سے گزرتے وہ علاقے معطر ہو جاتے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب پہنچی قبرستان میں تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں رات کے اس حصے میں قبرستان آتا ہوا دیکھ کر پوچھا، اے عائشہ تمہیں کس بات نے پریشان کر دیا؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے حق کو تلف کرے گا؟ ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہرگز میرا ایسا گمان نہیں، لیکن اللہ کے رسول میں بے چین و بے قرار ہو گئی، آپ کو حجرہ مبارکہ میں نہیں پایا، میں فکر مند ہو گئی تھی، اسی لیے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں چلی آئی۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج 15ویں شعبان ہے، آج نصف شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور جلوہ گر ہو کر فرماتا ہے، اس کی خصوصی رحمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہو کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت عطا کر دوں، فرماتا ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے توبہ مانگے میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کر دوں گا، ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دوں گا، ہے کوئی جو مجھ سے صحت مانگے میں اسے صحت دوں گا، ہے کوئی جو مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دوں گا، ہے کوئی جو مجھ سے جنت مانگے میں اسے جنت عطا فرما دوں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں کہ تمام راتیں، سال کی 365 راتیں اللہ ہی نے تخلیق فرمائی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں ہر رات میں کچھ ایسی گھڑی ایک آتی ہے، اور جسے تہجد مفسرین کرام و محدثین نے کہا ہے کہ اس وقت اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن نصف شعبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے، اور صداؤں پہ صدائیں دیتا ہے، آوازوں پہ آوازیں دیتا ہے، نداؤں پہ ندائیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ سلسلہ فجر کی اذان تک چلتا رہتا ہے۔ تو ساری رات اللہ رب تبارک و تعالیٰ صداؤں پہ صدائیں، نداؤں پہ ندائیں دیتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج کی رات اللہ رب تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں میری امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل
آپ نے دیکھا کہ اللہ رب تبارک و تعالی امت مصطفیٰ پر کیسے بے شمار انعامات و اکرامات کر رہا ہے۔ تمام تر انبیاء اسی کے بھیجے گئے، تمام تر امتیں جتنی رہی وہ سب کے سب اسی کے بندے ہیں، وہ سب کا رب ہے، لیکن اسے چونکہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں جو انسانیت میں پیدا ہوئی ہیں سب سے بہتر ہے۔ خیر امت کے لقب سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت کی خاطر ہے۔ آقا نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرمائے گا۔ مجھے یہاں ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے مجھ سے ابھی جبرائیل امین کے ذریعے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے بغیر کسی حساب و کتاب کے اتنے لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اتنے لوگوں کو اللہ رب تبارک و تعالی بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے اللہ کے رسول آپ اگر چاہیں تو تھوڑا اور بڑھا دیں، قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر، صحابہ کے عقیدے پر۔ آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اتنوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا، لیکن یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی کا عمل ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ کسی بدعقیدہ بدمذہب بدنصیب جماعت والے کا عقیدہ نہیں، ارے وہ ان کا عقیدہ ہے جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں، جو امیر المؤمنین ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشاد مبارکہ کی روشنی میں آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، فاروق اعظم کے لقب سے جنہیں سرفراز فرمایا، جیتے جیت زندگی میں جنہیں جنت کا مژدہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ بے شمار مناقب و فضائل حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آتے ہیں۔ الغرض حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے اللہ کے رسول تھوڑے اور بڑھا دیجئے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں آقا اٹھے اور فرمایا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت میں سے بغیر کسی حساب و کتاب کے اتنوں کو جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عمر پھر اٹھ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑے اور بڑھا دیجئے۔ سرکار جلوہ گر ہوئے، ٹھہر گئے، اور آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ پھر حضرت عمر کا اٹھنا ہی تھا کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اے عمر یہ کیا لگا رکھا ہے کہ بڑھا دیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو میرے مصطفیٰ کی ایک انگلی کے اشارے سے ساری امت کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر ہم پر اس قدر انعامات و اکرامات فرما رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ ہمیں عملی زندگی دی ہے، سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے قیامت تلک مشعل راہ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا امر نہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں، کوئی ایسی ضرورت نہیں، کوئی ایسی حاجت نہیں، کوئی ایسی گھڑی نہیں، کوئی ایسا مرحلہ نہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی و رہبری نہیں فرمائی ہو۔ کوئی بھی مسئلہ لے لیجئے، روئے زمین پر آج واقع ہونے والا مسئلہ یا 1000 سال پہلے واقع ہونے والے مسائل یا قیامت تلک صبح قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہونے والے ہیں، تمام تر مسائل کی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے رہنمائی و رہبری فرما دی ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی روئے زمین پر آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا کہ آج نصف شعبان کی رات اللہ رب تبارک و تعالی اتنوں کی مغفرت فرمائے گا اور ارشاد مبارک فرمائے گا، کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوں گے میری امت میں جن کی مغفرت اللہ رب تبارک و تعالی آج کی رات نہیں کرے گا۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے جن کی دعا اللہ رب تبارک و تعالی آج کی اس مبارک رات نصف شعبان شب برات جسے عام اصطلاحاً کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ رب تبارک و تعالی ان کی دعا
قبول نہیں فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا وہ جو عادی شرابی ہے، وہ عادتاً شراب پیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قاطع رحم ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، اپنے رشتوں کو توڑنے والا ہے، اللہ رب تبارک و تعالی ایسے بندے کی بھی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کے استغفار کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب تبارک و تعالی آج کی اس مبارک رات کینہ پرور کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ آج جو سب سے زیادہ معاشرے میں برائی پائی جاتی ہے کینہ پالنا جسے کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کو کسی سے کوئی تکلیف ہو گئی، آپ کے بھائی نے، مسلمان بھائی نے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی روشنی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ جسم میں سر کی مثال ہے۔ آقا نے ایک اور ارشاد میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ تمہارے جسم کے کسی عضو کی ہے، جیسے کہ اگر تمہارے جسم کے کسی عضو میں، کسی ٹکڑے میں، کسی حصے میں، اینی پارٹ آف یور باڈی میں جب تکلیف لائق ہوتی ہے تو آپ سارے جسم میں اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا مسلمان کی مثال بھی ایسی ہے، جب تمہارا کوئی بھائی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اسے راحت نہیں ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ تکلیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کسی تکلیف میں ہے اور اگر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، عزت کے ذریعے، رزق کے ذریعے، تو اپنے اس بھائی کی تکلیف کو تم اپنی دولت کے ذریعے دور کرو، اپنی محبت کے ذریعے دور کرو، اپنے اخلاق کے ذریعے دور کرو، اپنی محبت کے ذریعے دور کرو، اپنی مدد کے ذریعے دور کرو۔ یہ مراد لی جاتی ہے محدثین کرام کے پاس۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی رات قاطع رحم یعنی رشتہ داریوں کو جو توڑ دینے والا ہے، یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ رب تبارک و تعالی نے خود بنائے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی رشتے نہیں پیدا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ رشتے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کسی کے بیٹے بن کر دنیا میں آئے، کسی کے بھائی بن کر دنیا میں آئے، کسی کے باپ بن کر دنیا میں رہے، تو یہ سارے کے سارے رشتے جو ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیے ہوئے ہیں۔ جو رشتے اللہ نے بنائے اسے آپ کو توڑنے کا کوئی حق نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات قاطع رحم یعنی رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے، رشتہ داریوں کو توڑنے والوں کی اللہ رب تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے معاشرے میں جو سب سے زیادہ برائی پائی جا رہی ہے، آقا نے فرمایا کہ آج کی رات ماں باپ کے نافرمان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کے نافرمان کی دعا اللہ رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور آج کی رات شب برات نصف شعبان کی رات اللہ کے رسول کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا گستاخ ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ارے ہماری کیا مثال، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک بوڑھی عورت حاضر بار ہوئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے جو بڑی سخت تکلیف میں ہے، وہ مر نہیں رہا۔ اس سے قبل حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں کہ سرکار نے پوچھا کہ فلاں شخص مجھے بہت دنوں سے نظر نہیں آیا، جا کر اس کی خیر گیری کر کر آؤ، دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ صحابہ حاضر دربار مصطفیٰ ہوئے لوٹ کر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم اس شخص کی عیادت کے لیے، اس کی پوچھ تاچھ کے لیے، اس کی تفتیش کے لیے جب اس کے مکان پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ شخص بڑا پریشان ہے، وہ نزا کے عالم میں ہے، اس پر موت واقع نہیں ہو رہی ہے، نہ اسے زندگی عطا ہو رہی ہے، بڑی کشمکش میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے اور بہت زیادہ تکلیف برداشت کر رہا ہے، تکلیف کے باعث اس کی حالت بہت غیر ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ اس شخص کے کوئی ماں باپ زندہ ہے۔ آقا نے پوچھا جاؤ دیکھو اس کے کوئی ماں اس کا باپ زندہ ہے۔ یہ گئے صحابہ کرام واپس لوٹ کر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس شخص کی ایک ماں زندہ ہے۔ اب وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا جا کر ذرا یہ تو پوچھ کر آؤ کہ وہ جو شخص اس قدر تکلیف میں مبتلا ہے، نہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے، کشمکش میں مبتلا ہے، زندگی اور موت سے جوجھ رہا ہے، پوچھو تو صحیح کہ اس کے تعلقات اس کی ماں کے ساتھ کیسے تھے، اس کا سلوک اس کی ماں کے ساتھ کیسا تھا۔ یہ لوٹ کر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے دریافت کیا کہ اس کی جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے اس نے نئی دلہن لائی ہے
تب سے اس نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، وہ حسن سلوک نہیں کرتا، اس سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا، اس کی مدد نہیں کرتا، اسے وقت مقررہ پر کھانا نہیں دیتا، الغرض اس کی کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس بوڑھے اس شخص کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ یہ بڑھیا پھر آئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو آقا نے پوچھا اے مائی بتا تو صحیح کہ تیرا بیٹے کے معاملات اس کا حسن سلوک تیرے ساتھ کیسا رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب سے شادی کر آیا ہے، نئی بیوی کو لایا ہے، ماں کا حق ادا نہیں کرتا، مجھ سے محبت نہیں کرتا، میری کوئی خدمت نہیں کرتا، میری دل آزاری کرتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اے اللہ کے رسول میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ آقا نے کہا تو دیکھ رہی ہے وہ کس قدر تکلیف میں ہے، اس پر موت واقع نہیں ہو رہی ہے، جوت رہی ہے، تو کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ رہی ہے؟ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ قربان جاؤں کیسا عقیدہ، کیسا طریقہ کار تھا۔ عرض کیا اگر آپ حکم دیں تو مجھے معاف کر دوں، اسے معاف کر دوں گی، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ مجھ پر چھوڑیں تو میں اسے ہرگز معاف نہیں کرنے والی۔ آقا نے فرمایا میں تجھے حکم نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے نہیں دیتا کہ اس نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ آقا اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے اے میرے صحابیوں جاؤ جا کر کچھ لکڑی جمع کر لے کے آؤ۔ فرمایا کچھ لکڑی جمع کر لے کے آؤ۔ صحابہ گئے، یہ بڑھیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے کہ صحابہ جا کر لکڑی جمع کر لے آئے، اور صحابہ نے جب لکڑی لائی عرض کیا یا رسول اللہ لکڑی آ گئی، جما دی گئی، تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو لے کر آؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو لے کر آئیں؟ آقا نے فرمایا ہاں لے کر آؤ۔ یہ تڑپ گئی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ میرے بیمار بیٹے کو آخر کیوں بلوا رہے ہیں، اس لکڑی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آقا نے فرمایا اگر تو اسے معاف نہیں کرتی، یہ جو میں نے لکڑی منگوائی ہے میں اس میں آگ لگواؤں گا اور اس آگ میں تیرے بیٹے کو ڈال دوں گا، تب جا کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں اس کی نافرمانیوں کو معاف کرے گا۔ ارے جہنم کی آگ سے جلنے سے تو بہتر ہے کہ وہ دنیا کی آگ میں جل جائے۔ ماں کی ممتا ہے، تڑپ اٹھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ ارے ہم تو کہاں، صحابہ کرام بھی اگر اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشاد مبارکہ کی روشنی میں پروردگار ان کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر ماں معاف کر دے تو آپ نے دیکھا وہ صحابی تھے، تمام اعمال پر بجا لاتے تھے، مصطفیٰ پر ایمان لایا تھا، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، روزہ حج و زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں ایسی بشارتیں آئی ہیں، لیکن اس قدر عظیم مقام پر فائز ہونے کے باوجود، ایسی عظیم الشان شان سے متصف ہونے کے باوجود بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں، ان کی ریاضتوں، ان کے مجاہدوں، ان کے چھلوں کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر لیتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یا اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی رضا چاہو۔ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں آیا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہا جائے، اف تک کہنے کے احکام نہیں ہیں۔ تو یہ آج کی رات توبہ و استغفار کی رات ہے، اپنے پروردگار کو منانے کی رات ہے، لہو لغویات میں مبتلا نہ رہیں، سڑکوں پر بے جا پھرنے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کے ساتھ آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہو رہا ہے اور ہماری خطاؤں، ہماری لغزشوں، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے صداؤں پہ صدائیں دے رہا ہے۔ وہ کیسے بدنصیب لوگ ہوں گے جو ایسی مبارک رات کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آپ کو کیا معلوم کہ زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہیں کل نہیں، ایسی راتیں بار بار آنے والی نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ کس قدر محبت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم گناہ گار امتیوں سے ہے۔ آپ اپنی قسمت پر، اپنی نسبت پر جس قدر رشک کریں، جس قدر ناز کریں اتنا کم ہے، کیونکہ میں یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو ضرور روانہ فرمایا ہے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اس قدر محبت نہیں کی ہے جیسی کہ محبت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم گناہ گار امتیوں سے کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حالت عادت کریمہ رہی کہ ولادت مبارکہ پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم گناہ گار امتیوں کو یاد فرمایا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار صاحب ذوالفقار سیدنا الواصلین سیدنا مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو میں خبر مبارکہ میں لٹھا رہا تھا، جب رخصت کرنے کا وقت آیا تو میں جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے اقدس کی طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے لب مبارکہ ہل رہے ہیں۔ میں نے غور سے سنا، قریب جا کر سنا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن قبر میں آرام فرما کر ربی حبلی امتی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اس قدر محبت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے کرتے ہیں، تو اس امت کا بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس نبی نے آپ سے اس قدر محبت کی ہے اس کا صلہ آپ اسے کیسے دیں گے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کو سچی محبت ہے تو یہ تہیہ کریں کہ آج کی رات ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں گے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ و وسیلہ دے کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں گے اور اپنی خطاؤں، اپنی لغزشوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی نافرمانیوں کی معافی طلب کریں گے، کیونکہ آج کی رات اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو اس سے صحت مانگے گا صحت دی جائے گی، رزق مانگے گا رزق دیا جائے گا، اور اگر جو دولت مانگتا ہے دولت عطا کی جائے گی، مغفرت مانگے گا مغفرت عطا کی جائے گی۔ الغرض یہ مبارک اور مسعود رات ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہے، صداؤں پہ صدائیں دے رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس مبارک رات زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور مولا کائنات سے بھی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو، یعنی رات بھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، عبادات اور ریاضات میں مشغول رہو اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے، سناتے ہوئے اپنی بات کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جاؤں۔ آج کی رات کے علاوہ اگر کوئی ایسا بدنصیب ہے جو زنا میں مبتلا ہے، شراب خوری میں مبتلا ہے، ماں باپ سے نافرمانی میں مبتلا ہے، یا قاطع رحم ہے، چغل خور ہے وغیرہ ہم ہے، ایک روایت میں آتا ہے وہ جو اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو زمین پر لڑا کر، زمین سے لگا کر مس کر ازراہ تکبر کی وجہ سے چلتا پھرتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام پہ قربان جاؤ کہ جیسے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ بڑے غور سے سنیں۔ آج کے صرف نصف شعبان ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ سال کے 365 دن 365 ڈیز آف اے ایئر کے حوالے سے آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو صبح خیر سے کرتا ہے، صبح کا آغاز خیر سے کرتا ہے اور شام اپنی اختتام خیر پر کرتا ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کی روشنی میں کہ صبح کوئی بندہ جب اٹھے خیر سے اس کا کام شروع ہو، رات میں سونے سے پہلے خیر پر اس کا کام ختم ہو جائے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مبارکہ کی روشنی میں اس کے درمیان، یعنی صبح اور رات کے درمیان، اس سے جس قدر گناہ، خطا، لغزشیں، کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں صبح کا آغاز ہو تو اچھے کام سے کیا جائے، رات میں جب آپ سوئیں تو اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے کسے تکلیف دی، کس کا مال ہڑپا، کسے دھوکہ دیا، اللہ کی کہاں نافرمانی کی، میں نے کتنی نمازیں چھوڑی۔ آج معاشرے میں ہم میں بے شمار خرابیاں جو موجود ہیں، اس میں ایک خرابی ہے کہ نماز، جسے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج ہے۔ آج اذانیں بلند ہوتی ہیں مساجد سے، لیکن نوجوانوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، چبوتروں پر بیٹھ کر، ادھر ادھر بیٹھ کر مشغولات میں، لغویات میں، لہویات میں اپنے وقت برباد کر دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہ قربان جاؤ کہ اللہ کی رحمتیں، جیسے میں نے کہا، بہانے تلاش کر رہی ہے آپ کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے۔ یہ 5 وقت کی نماز جو میرے آقا کی سنت ہے، جو امت مصطفیٰ پر فرض کی گئی ہے، اس کی افادیت، اس کے بے شمار ہزاروں فائدے، یہ اللہ سے قرب بھی دلاتی ہے، مصطفیٰ سے بھی قریب کرتی ہے۔ لیکن ایک ایسے ہی صحابی رسول اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اعرابی تھے، نئے نئے دیہات سے تشریف لائے تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ 5 وقت نماز کیوں فرض کی گئی؟ عرض گزار ہوئے یہ 5 وقت کی نماز کے آخر فائدے کیا ہیں؟ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے شخص مجھے بتا کہ تیرے گھر کے سامنے
ایک پانی کی صاف اور شفاف نہر بہتی ہے، تو صبح اٹھا، اٹھتے ہی سب سے پہلے تو اس میں ڈبکی مارا، اس نہر میں نہایا، تو مجھے یہ بات بتا کہ رات تمام جو تیرے جسم پر میل کچیل گرد و غبار جمع ہوئے تھے، اس صبح میں جب تو نے نہر میں غوطہ لگایا، کیا نہر میں غسل کرنے کے بعد کیا تجھ پر کوئی گرد و غبار رہے گی؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے، صاف و شفاف نہر میں میں غوطہ زن ہو جاؤں، غسل کر لوں، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھ پر کوئی گرد و غبار ہو۔ آقا نے فرمایا دن بھر تو مصروف رہا کاموں میں، پھر دوپہر میں اسی نہر پر لوٹ کر آیا، پھر تو اس میں غسل کیا، بتا دن بھر میں جو تو نے مصروفیات میں مشغول رہا، اس کے بعد تجھ پر جو گرد و غبار ہوئی کیا وہ تجھ پر باقی رہے گی؟ صحابی نے عرض کیا معاف کرنا کہ نہیں رہے گی۔ عرض فرمایا شام ہوئی، یہی عمل کیا، سورج ڈوبنے لگا، یہی عمل کیا، رات ہوئی، پھر یہی عمل کیا، کیا اس اثنا میں تجھ پر کوئی گرد و غبار رہے گی؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں رہے گی۔ آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابی نماز کی مثال بھی یہی ہے، رات بھر تو نے جو نافرمانی کی، رات بھر جو تجھ سے گناہ سرزد ہوتے رہے، صبح ہوئی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمام رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صغائر کو معاف فرما دیتا ہے۔ دن بھر مصروف رہا کاروبار میں، کسی بھائی کو دھوکہ دیتا رہا، خطائیں لغزشیں کوتاہیاں تجھ سے سرزد ہوتی رہیں، دن بھر تجھ سے گناہ ہوتے رہے، لیکن اس اثنا میں جتنے گناہ ہوئے، پھر ظہر کی اذان ہوئی تو مسجدوں میں چلے آئے، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لی، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نماز کے سبب تمہاری خطاؤں لغزشوں کوتاہیوں کو گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ مولا جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، مولا تجھے تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے، مولا جو ہم میں بے عمل ہے انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کے سجدوں میں ان کی عبادتوں میں شوق و ذوق عطا فرما، مولا امت مسلمہ کی امداد فرما، مولا ہمارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے نوجوان بالخصوص جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا حسنین کریمین کے صدقے و توفیل، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کے صدقے و توفیل، مولا ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا جب تک زندہ رکھ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلا، اور مولا کریم کل بروز قیامت تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں میں ہمارا حشر فرما، مولا ہم میں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و توفیل انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار و اطاعت گزار بن جائیں، مولا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ کار پر، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا جن لوگوں نے جس حیثیت سے دین پاک تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پاک کی خدمت کی ہے، اشاعت کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، بالخصوص نشا ٹی وی کے مالکین و معاونین ہیں، مولا کریم میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس مقدس رات کے صدقے و توفیل یہ جو نیک کام کا ذمہ و بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، یہ جو اصلاح امت مصطفیٰ یہ جو کر رہے ہیں، احوال امت کی اصلاح کے لیے یہ جو کاربند ہے، مولا ان کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، اور انہیں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور ان سے زیادہ دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام لے، مولا مسلمانان حیدرآباد، مسلمانان عالم پہ فضل و کرم فرما، اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و توفیل ہر آفت سے، ہر مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام